शी इज़ फाइन नाउ, बट वो शायद किसी बात की बहुत टेंशन ले रही हैं। उन्हें टेंशन से दूर रखिए, अदरवाइज उनका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है, डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में कहा और चला गया। और सब ने बेसाख्ता शुक्रिया अदा किया था। आमिल ने अपनी जलती आंखें बंद की थी और एक थका हुआ आंसू उसकी आंख से टूटकर उसकी उगी हुई शेव में जज्ब हुआ था। वो जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया था। टांगें जैसे बेजान हो गई थीं। आमी, इकरा बेगम उसकी तरफ आई थी और उसके पास ही कुर्सी पर बैठी थी। सब ठीक है मेरी जान, तुम्हारी हूर ठीक है अब। इकरा बेगम ने उसके सर पर हाथ रखा था। वो ठीक नहीं है और मेरी तो बिल्कुल नहीं है। सब मेरी वजह से हुआ है अम्मी, वो मेरी वजह से तकलीफ़ में है, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा था। ऐसा कुछ नहीं है आमी, भूल जाओ सब, हुरैन बस तुम्हारी है, इकरा बेगम ने उसके माथे पर बोसा देकर कहा था। वो नहीं भूलेगी अम्मी, वो कुछ नहीं भूलेगी, वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। मैं बुरा हूँ अम्मी, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं उसकी हर तकलीफ़ की वजह हूँ। मुझे मर जाना चाहिए, मैं क्यों ज़िंदा हूँ अब तक। उसने बेबसी से चीखते हुए इकरा बेगम के घुटनों पर सर रखा था और बुरी तरह रोया था। असद और अरीब ने नम आँखों से उसे देखते रुख फेर लिया था। वो अपने भाई की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो हुरैन आमिर शाह है, तुम्हारी बीवी। दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे अलग नहीं कर सकती, वो खुद भी नहीं, समझे तुम। इकरा बेगम ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा था। वो हूर है अम्मी, वो मेरे पूरे वजूद को मसमार कर सकती है। वो आमिल शाह को उसकी अना समेत पूरे कद से गिरा सकती है। वो सब कुछ कर सकती है, उसने भीगी आवाज़ में कहा था। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब बेहतर करेगा। इकरा बेगम ने उसके आंसू साफ किए थे और उसे तसल्ली दी थी, पर वो जानता था कि अब हुरैन उसे अपनी ज़िंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली थीं और पहली नज़र उसकी अपने पास बैठी फ़िज़ा बेगम पर पड़ी थी। फ़िज़ा बेगम आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थी। अम्मी, उसने धीरे से उन्हें पुकारा था। हूर मेरी जान, तुम ठीक हो ना? फ़िज़ा बेगम ने बेताबी से उसका हाथ चूमकर कहा था। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ अम्मी? मुझे क्या क्या हुआ है? उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए पूछा था। आवाज़ जैसे गले में अटक रही थी। कुछ नहीं हुआ है मेरी जान, तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम बिल्कुल ठीक हो। फ़िज़ा बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था और वो दोबारा आंखें मूंद गई थी। खून बहुत बह जाने की वजह से उसे बहुत वीकनेस हो गई थी। दरवाजे के उस पार खड़े आमिल ने अंदर आने की हिम्मत नहीं की थी, बल्कि फ़िज़ा बेगम के सिवा कोई उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे फिर से होश अगली सुबह आया था। फ़िज़ा बेगम कमरे में नहीं थी। उसने याद करने की कोशिश की थी कि उसे क्या हुआ था, पर उसके सर में मज़ीद दर्द होने लगा था। उसने उठने की कोशिश की थी, पर उसका सर बुरी तरह चकरा गया था। उसने अपने हाथ पर लगी ड्रिप को देखा था और फिर दूसरी कलाई पर बंधी पट्टी को, और फिर आंखें बंद कर गई थी। तभी फ़िज़ा बेगम अंदर आई थी। कदमों की आवाज़ पर उसने उन्हें देखा था। कैसी है मेरी जान? फ़िज़ा बेगम ने मुस्कुराकर पूछा था। ठीक हूँ अम्मी। उसकी आवाज़ रात के मुकाबले अब बेहतर निकल रही थी। तभी हुरैन की नज़र दरवाजे से अंदर आती इकरा बेगम पर पड़ी थी। उसने अजनबी नज़रों से उन्हें देखा था और फिर याद करने की कोशिश की थी। कल हुआ सब कुछ एक फ़िल्म की तरह उसके सामने घूमा था। उसने बेसाख्ता अपना हाथ खींचा था जो फ़िज़ा बेगम के हाथ में था। इकरा बेगम ने उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया था, मगर हुरैन रुख मोड़ गई थी। इकरा बेगम ने हैरानी से पहले उसे फिर फ़िज़ा बेगम को देखा था। हूर, कैसी हो तुम? इकरा बेगम ने उसके रवैये को इग्नोर करके पूछा था। बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक ज़िंदा हूँ, हुरैन ने तल्खी से कहा था। बेटा इस तरह नहीं कहते, फ़िज़ा बेगम ने प्यार से उसे टोका था। मैं आपकी कुछ नहीं हूँ। आपको आपका बेटा मिल गया है, इसलिए आपको ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, हुरैन ने उन्हें देखकर कहा था। मेरी मोहब्बत तुम्हें ड्रामा लगती है? फ़िज़ा बेगम की आवाज़ जैसे खाई से आई थी। हाँ लगती है ड्रामा, और सिर्फ आपकी नहीं बाकी सबकी भी, इसलिए बराए मेहरबानी मुझसे हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हुरैन ने एक नज़र इकरा बेगम को देखकर फ़िज़ा बेगम से कहा था। मैंने 24 साल तुम्हें अपने सीने से लगा कर रखा है हुर। मैं तुमसे सच में बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम मेरी कोख से पैदा हुई हो या नहीं, फ़िज़ा बेगम ने रोते हुए कहा था। पर मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं किसका खून हूँ। तकलीफ़ हो रही है मुझे अपनी शनाख्त जानकर, हुरैन ने गोया सुलगते हुए कहा था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, इस बारे में बाद में बात करेंगे, इकरा बेगम ने उसे देखकर कहा था। और आपको क्यों लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी? हो सकता है कि कल कल ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हो कि एक लड़की ने अस्पताल की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली, हुरैन ने सफाकियत से कहा था। और इकरा बेगम और फ़िज़ा बेगम तड़प उठी थीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये देखो मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करना, आमिल तुम्हारे बगैर मर जाएगा। फ़िज़ा बेगम के जुड़े हुए हाथ इकरा बेगम ने पकड़े थे। क्या तुम वाकई इतनी संगदिल हो कि तुम पर अपनी माँ के आंसुओं का भी कोई असर नहीं हो रहा? क्या तुम अकेली हो जिसने तकलीफ सही? इकरा बेगम ने उसे देखते हुए अफसोस से कहा था। हाँ मैं हूँ संगदिल, क्योंकि ये औरत अभी भी अपने बेटे की तकलीफ ही देख रही है, और वैसे भी जो समझना है आप समझ सकती हैं।
میں مزید وضاحت نہیں دینے والی، حورین نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ اس کے خشک ہونٹوں پر تنی ہوئی جلد اب پھٹنے لگی تھی اور ہلکا سا خون رسنے لگا تھا۔ میری امی سے بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آواز دھیمی رکھو، اریب نے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ اسد اور رمشا انشا بھی ساتھ ہی تھے۔ اوہ، شریف زادوں سے میری اونچی آواز ہضم نہیں ہوئی، حورین نے طنز کیا تھا۔ تمہیں پتا بھی ہے ہم سب کتنے پریشان تھے، کیا ضرورت تھی اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی؟ مسئلے کا حل بیٹھ کر بھی تو نکالا جا سکتا ہے۔ اسد کے لہجے میں اس کے لیے فکر مندی تھی۔ اس مسئلے کا حل میری موت ہے، حورین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حرام موت کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اپنی نہ صحیح تو خود سے جڑی دوسروں کی جان کا ہی خیال کر لو، اسد نے اس کے قریب جا کر کہا تھا۔ میں نے اب تک کون سا حلال زندگی گزاری ہے جو حرام موت نہ مروں، اس نے رخ پھیر کر کہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بہت تکلیف سے گزر رہی ہو، بہت مشکل زندگی گزاری ہے تم نے، پر اس سب میں امی بابا کا اور ہمارا تو قصور نہیں ہے، ہمیں کیوں سزا دے رہی ہو؟ اریب نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جس کی خود کی زندگی ہی سزا ہو وہ کیا کسی کو سزا دے گی؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں جیوں یا مروں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، شاید اپنی آنکھوں میں اتری نمی چھپانے کے لیے۔ آپی، آئی ایم سوری، پلیز۔ اریب نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ حورین کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ بھائی کا لمس کیسا ہوتا ہے، کہ تحفظ کا احساس کیا ہوتا ہے۔ میں خود سے ناراض ہوں اریب، اس بات پر کہ میں پہلے ہی کیوں نہیں مر گئی۔ حورین نے دھیرے سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا اور اریب خاموش رہ گیا تھا۔ حورین کو تسلی دینے کے لیے اس کے پاس الفاظ بھی نہیں تھے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی، سب چلے جاؤ یہاں سے، حورین نے سر لہجے میں کہا تھا۔ حور، میری بات تو سنو، چلی جائیں یہاں سے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ وہ فضا بیگم کی بات کاٹتے چیخی تھی۔ فضا بیگم روتے ہوئے دروازے کی طرف مڑی تھی جہاں عامل کھڑا تھا، اپنی آنکھوں میں دنیا جہاں کی تکلیف لیے حورین کو دیکھتا ہوا۔ اس کی بے بس سی نظریں دیکھ کر فضا بیگم سر جھکا گئی تھی۔ وہیں رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، حورین کی آواز پر عامل کے قدم رکے تھے۔ باقی سب نے بھی مڑ کر دیکھا تھا۔ حور پلیز، میری بات بس ایک دفعہ تو سن لو، عامر نے التجا کی تھی۔ تم اس لائق ہو کہ تمہاری بات سنی جائے، حورین نے لائق پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ سر جھکا گیا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، میرے سامنے کبھی مت آنا عامل۔ حور تم میری، جاتے کیوں نہیں؟ جاؤ، چلے جاؤ، سب چلے جاؤ، پھر سے مت آنا۔ وہ اپنے ڈرپ لگے ہاتھ سے سائڈ میں رکھی دوائیاں نیچے پھینکتی چیخی تھی۔ آپی کیا کر رہی ہو، لگ جائے گی تمہیں۔ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا مگر حورین نے اس کا ہاتھ چٹک دیا تھا۔ میں کسی کی کچھ نہیں لگتی، بدنام ہوں میں، میرے نام سے اپنا نام جوڑ کر خود کو بدنام مت کرو، حورین نے اسے دیکھتے ہوئے جتایا تھا اور اسد نے تکلیف سے رخ موڑا تھا۔ تم ایک موقع تو دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، عامل نے منت کی تھی۔ حورین نے شعلے برساتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر اپنے ہاتھ سے ٹیپ اتارتے ہوئے ڈرپ نوچ کے دور پھینکی تھی۔ اسد اور اریب کے رکنے پر انہیں پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اسد ڈاکٹر کو بلانے بھاگا تھا۔ حورین نے جیسے ہی بیڈ سے نیچے قدم رکھا اسے زور کا چکر آیا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ عامل اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا تھا پر حورین کے ہاتھ کے اشارے پر رک گیا تھا۔ حورین کے ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھ کر عامل نے اپنی مٹھیاں بیچی تھی۔ حورین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی تھی۔ چند قدموں پر ہی اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی، جسم کی ساری طاقت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اپنی بچی کچی طاقت جمع کر کے اس نے عامل کے گال پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ اقرا بیگم نے بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ عامل نے اس کی چھوٹی سی کوشش پر اسے دیکھا تھا جو مزید بے حال ہو گئی تھی۔ اسے لڑکھڑاتا دیکھ کر عامل نے اسے بازوؤں سے تھاما تھا۔ میں تم سے بے انتہا نفرت کرتی ہوں، اس نے اپنی اکھڑتی سانسوں کے ساتھ کہا تھا۔ تم میرے سامنے رہے تو میں مر جاؤں گی اور تم سے الگ ہو کر میں مر جاؤں گا۔ مجھے چھوڑ دو عامل، سانسوں کو نہیں چھوڑا جاتا حور، مجھے تم سے دور، بہت دور جانا ہے، میں تمہیں دیکھے بنا نہیں رہ سکتا۔ اگر تم نے مجھے خود سے دور نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ حورین نے اس کے گلے لگ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور عامل ساکت رہ گیا تھا۔ محبوب نے سینے سے لگ کر جدائی مانگی تھی، اقرار کرتا تو خود جان سے جاتا اور انکار کرتا تو وہ مر جاتی۔ خسارہ تو دونوں طرف سے اس کے حصے میں ہی آنا تھا۔ عامل نے اپنی آنکھیں بند کرتے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ شاید آخری بار اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی۔ اس کی آنکھ سے ٹوٹے آنسو حورین کے کندھے پر گرے تھے۔ حورین کی گرفت اس کے گرد ڈھیلی ہو چکی تھی۔ عامل نے اسے خود سے دور کرتے ایک نظر دیکھا اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ عامل اس پر ایک بھرپور نظر ڈالتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 6 مہینے بعد اریب میں کہہ رہی ہوں میری ریسیپی بک واپس کر دو، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ نہیں دوں گا، میں تنگ آ گیا ہوں تمہارے ہاتھ کے زہریلے کھانے کھا کھا کر، اریب نے بھاگتے ہوئے کہا تھا۔ اریب میں بابا سے تمہیں جوتے لگواؤں گی، رک جاؤ، اس نے دھمکی دی تھی۔
وہ تو میں بچپن سے ہی کھا رہا ہوں، مجھ پر اثر نہیں ہوگا۔ اریب نے اس کی دھمکی ہوا میں اڑائی تھی۔ سالہ خبیث کمینہ، میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ اریب۔ وہ بھی حرین تھی، آخر کب تک اپنی زبان کو قابو میں رکھتی۔ امی دیکھیں، حراپی پھر سے گالیاں دے رہی ہے۔ ٹی وی دیکھتے اسد نے زور سے ہانک لگائی تھی اور کچن میں مصروف اقرا بیگم باہر آئی تھی، جہاں اریب آگے اور حرین اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ رک جاؤ تم دونوں، کس بات پر لڑ رہے ہو بتاؤ تو صحیح، اقرا بیگم نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ دونوں سن ہی کہاں رہے تھے۔ ذلیل کمینے شخص، میں کہتی ہوں رک جاؤ، حرین پھر سے چیخی تھی، جبکہ اقرا بیگم نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ اب بھی مزہ چکھاتی ہوں تمہیں، حرین نے اپنا جوتا اتار کر اریب کو مارا تھا، مگر اریب اب جوتے کھا کھا کر ایکسپرٹ ہو گیا تھا، اس لیے فوراً نیچے جھکا تھا اور جوتا ٹی وی دیکھتے اسد کے سر میں لگا تھا۔ اسد نے فلک شغاب چیخ ماری تھی اور اقرا بیگم نے ان تینوں کی حالت پر افسوس سے سر ہلایا تھا۔ اندر آتے ریحان شاہ نے بیزاری سے لاؤنج کا منظر دیکھا تھا۔ اسد نے ریحان شاہ پر نظر پڑتے ہی پینترا بدلا تھا اور نیچے کارپیٹ پر لیٹ کر بچوں کی طرح ہاتھ پیر مارتے چیخنے لگا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ حرین ہاتھ میں آئی ہر چیز اریب کو مار رہی تھی۔ لاؤنج میں سارے کشنز بکھرے پڑے تھے، ٹوٹے ہوئے واز، بکھرے پھول میدان جنگ کا منظر پیش کر رہے تھے، اور جنگ ابھی بھی جاری تھی، اور اسد ننھے بچوں کی طرح رونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، جبکہ اریب حرین کی ریسیپی بک ہوا میں اچھالتا اسے مزید چٹا رہا تھا۔ ریحان نے زور سے گلا کھنکارا تھا اور وہ تینوں ساخت ہوئے تھے، اور کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ تینوں شرافت سے صوفے پر بیٹھے تھے، اور سامنے والے صوفے پر بیٹھا ریحان شاہ تینوں کو کڑے تیوروں سے گور رہا تھا۔ کس بات کی لڑائی ہو رہی تھی؟ ریحان نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا تھا۔ بابا یہ کمینہ میری ریسیپی بک نہیں دے رہا، حرین نے تیزی سے کہا تھا۔ بیہیو حور، اقرا بیگم نے اسے ٹوکا تھا۔ سوری مما، وہ منمنائی تھی۔ تم تینوں یہ پورا لاؤنج صاف کرو گے، انڈرسٹینڈ؟ ریحان شاہ کی سنائی سزا پر ان تینوں نے منہ بنایا تھا۔ بابا میں نا اریب کے پیچھے بھاگ بھاگ کر بہت تھک گئی ہوں، حرین نے ریحان کے پاس بیٹھتے معصومیت سے کہا تھا، جبکہ اسد اور اریب نے اپنی چالاک بہن کو دیکھا کم اور گھورا زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، تم جاؤ چینج کرو، پھر میں تمہیں باہر لے کر جا رہا ہوں، ریحان شاہ نے اسے سینے سے لگا کر کہا تھا، اور حرین نے اسد اور اریب کو چڑھاتے ہوئے آنکھ ماری تھی۔ بابا ہم بھی شاید آپ کے بیٹے ہیں، اسد نے یاد دلانا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ اسے بنا غلطی کے ہی سزا مل گئی تھی۔ ایموشنل بلیک میل کرنے کی بجائے کام کرو، سمجھے؟ ریحان نے ابرو اچکا کر کہا تھا، اور وہ دونوں رونے والے ہو گئے تھے۔ حرین اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔